بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، آج ہم مدنی قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مدنی قاعدہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے۔ اگر کوئی مدنی قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے قرآن پاک کو تجوید و قراءت کے ساتھ مکمل قرآنی رولز کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مدنی قاعدہ موجودہ دور کے اندر تجوید سیکھنے کا بہت ہی آسان اور لیٹسٹ طریقہ ہے۔ آئیے ہم مدنی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی دینی سبق پڑھنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی دینی کتاب پڑھنے کے لیے ایک دعا بزرگان دین نے بتائی ہے کہ جو بھی یہ دعا پڑھے انشاءاللہ جو کچھ پڑھے گا اسے یاد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آئیے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، 29۔ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں۔ یعنی یہ جو جس طریقے سے ابھی پڑھا ہے اس طریقے سے نہ پڑھا جائے، بلکہ کیسے پڑھا جائے؟ با، تا، سا، حا، خا، طا، ظا، اس طریقے سے پڑھا جائے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ یہ حروف آپ دیکھ رہے ہیں نیلے کلر میں یعنی بلو کلر میں لکھے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی پہچان ہے کہ یہ بلو کلر کے جو لیٹرز اس سبق نمبر 1 کے اندر ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کے سامنے پہلا لیسن ہے اس کے اندر 29 حروف ہیں، ان میں سے جو بلو کلر والے ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی باقی حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا نہیں ہوں گے، وہ منہ کے اندر سے ادا ہوں گے، اور ہونٹوں سے جو ہے وہ صرف یہ 4 حروف ادا ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ با، فا، میم اور واو۔ ان کے علاوہ باقی حروفوں پر ہونٹ نہ ہلنے پائیں، یعنی اس کے علاوہ جو حروف ہم پڑھتے ہیں تو ان میں ہونٹ ہلنے نہیں چاہیے۔ ان 3 حروف میں جو ابھی بتائے جا رہے ہیں زا، سین اور صاد، ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف
سفیریہ کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف۔ آئیے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با۔ اچھا، الف جب ہم نے پڑھا ہے تو نہ اس کو لمبا پڑھنا ہے جیسے الف، اور نہ ہی بہت شارٹ پڑھنا ہے الف، ایسے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو بالکل نارمل الف پڑھنا ہے، الف ایسے، بہت جھٹکا بھی اس میں نہیں آنا چاہیے اور بہت لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ با، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ یہاں پہ ان حروف کی آواز کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو حروف بلیک کلر کے اندر لکھے ہوئے ہیں یا بلو میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ گرین کلر کے اندر آپ کو حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو بلیک کلر کے اندر ہے یہ ان حروف کی شیپ ہے، اور جو گرین کلر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ان حروف کا ساؤنڈ ہے، یعنی ان کی آواز ہے، ان کو کس انداز سے پڑھنا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں با جو بلیک کلر کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے کہ با کے ساتھ الف بھی ہے، تو جب با کے ساتھ الف آ جائے تو ہم اسے لمبا کرتے ہیں، جیسے با، تا، سا۔ یہ 3 حروف ہیں، تینوں لمبے پڑھے جائیں گے، اور ان کی لمبائی ہے 1 فنگر۔ اس کو ایک الف کی مقدار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ناپنے کا طریقہ یا اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنی ہاتھ کو بند کریں، جس طرح پنچ بندہ بناتا ہے اس طرح پنچ بنائیں، اور نارمل طریقے سے ایک انگلی کو کھولیں اور یہ حروف پڑھنے شروع کریں، یعنی ایسے پنچ بنائیں، اور پھر اب ہم پڑھنا شروع کریں گے اور ساتھ انگلی کھولیں گے، جیسے با۔ تو جیسی انگلی پوری کھول جائے گی تو ہم پڑھنا بھی بند کر دیں گے، انگلی کھولنا شروع کریں گے اور پڑھنا شروع کریں گے، اور جیسی انگلی ہماری سیدھی ہو جائے گی تو ہم پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اس کو 1 فنگر لینتھ کہا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا۔ آگے ہے جیم۔ تو جن حروف کے اوپر مد آپ کو نظر آئے گی، جیسے یہاں پہ جیم لکھا ہوا ہے ڈبل بریکٹ کے اندر اور اس کے اوپر مد کا سائن آ رہا ہے، تو ان حروف کو آپ نے 5 فنگر تک لمبا کرنا ہے، یعنی 5 الف تک۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے 1 فنگر کیا تھا، اپنے انگلیوں کو بند کریں، پنچ بنائیں، اور ایک ایک کر کے ساری انگلیاں کھولیں، جتنی لینتھ میں ایک کھولی تھی اس کے ساتھ پھر دوسری کھولیں، پھر تیسری کھولیں، پھر چوتھی کھولیں، اور اسی طرح 5 فنگر کی لینتھ مکمل کر لیں، جیسے کہ پنچ بنائیں اور پھر پڑھنا شروع کریں گے۔ جیم، اس انداز سے۔ ہا، اس کو بھی 1 فنگر ہم لمبا کریں گے، ساتھ الف ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیں بلو کلر میں خا آ رہا ہے، تو یہ موٹا بھی ہوگا کیونکہ بلو کلر کے لیٹر اس لیسن کے اندر ہم جو دیکھیں گے وہ موٹے کرنے ہیں، اور لمبا بھی ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، تو خا۔ اس کے بعد ہے دال۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی مد ہے اوپر، ذال، یہاں پہ بھی مد ہے، را۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا موٹا ہی پڑا جاتا ہے۔ زا، یہ حروف ہیں سیٹی والے حروف، جو ہم نے اوپر سبق کی ڈسکرپشن میں پڑھا ہے کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کے اندر سیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سین، اس کے اوپر مد ہے تو ہم 5 فنگر کریں گے۔ شین، یہ بھی 5 فنگر۔ صاد، 5 فنگر۔ ضاد، 5 فنگر بھی ہے اور موٹے بھی ہیں یہ دونوں حروف کیونکہ بلو ہیں۔ تو 1 فنگر، ظا 1 فنگر، عین 5 فنگر، غین 5 فنگر، فا،
قاف، کیف۔ اچھا یہ جو قاف ہے اور چھوٹا کاف ہے اور موٹا کاف اور پتلا کاف ہے، ایک کاف بلو کلر میں ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، 2 ڈاٹس ہیں، اور اس سے آگے کاف ہے کش والا، کتاب والا، جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو جو 2 نقطوں والا کاف ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، اور جو دوسرا کاف ہے یہ پتلا پڑھا جائے گا، قاف۔ اور اب پتلا کاف ہم پڑھیں گے، کیف، لام، میم، نون۔ یہ پوری لائن 5 فنگر لینتھ ہے کیونکہ یہاں پہ سب کے اوپر مد ہے۔ واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو اس انداز سے یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ آپ نے بار بار یہ سبق دہرانا ہے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور تمام حروف کو بار بار آپ نے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ اس سبق کو اسی طرح جس طرح پڑھایا گیا ہے اس طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ سبق آپ کو آ جائے گا، اور پھر ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے۔ نیکسٹ سبق پڑھنے کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے لیے یہ جتنی بھی ویڈیوز بنائی جائیں آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملے گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔